نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سال کا آخری گھنٹہ ہم تو صرف اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ غیروں نے لوگوں میں ایک عجیب مزاج بنا دیا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ اور کیسے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساحل سمندر اور دیگر علاقوں پر آج پارٹیاں اور وہاں پر نشے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی خوشی کرنے کا طریقہ اگر یہ ہے تو ہم سال کے آخری گھنٹے کو رب ذوالجلال کے ذکر میں کیوں نہ منائیں۔ میرے عزیزوں، یقین ہے کہ ابھی آدھا گھنٹے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں، 12 بجنے والے ہیں، اور 12 سنیوں کے لیے تو خیر کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس 12 کے بعد آنے والا جو سال ہوگا کفار و مشرکین کے 12 ضرور بجائے۔ دعا تو کریں گے ہم یہی کہ اگلا سال جو لوگ اس نشے میں دھت ہیں کہ 2024 ہمارا ہے، 2024 میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اس 12 پر ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا آج کے رات کے 12 کے بعد ان سارے دشمنان اسلام کی زندگی کے 12 بج جائیں۔ اللہ کریم وہ دن ضرور لائے گا۔ اور میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، قرآن پاک کی مشہور سورہ ہے، سورہ والضحیٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے، اس چاشت کے وقت کی قسم جو محبوب کے چہرے کی طرح چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اس رات کی سیاہی کی قسم جو محبوب کی زلفوں کی طرح ہے، ما ودعک ربک وما قلا، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو امت کی بھی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہم آنے والے سال کا استقبال اسی اعتبار سے کریں گے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے 2024 ہمارا ہے انشاءاللہ، بلکہ اس کے بعد آنے والے سال بھی ہمارے ہیں۔ میں گفتگو کی طرف آگے بڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، ایسے ڈر کے ماحول میں، ایسے سراسیمگی کے وقت میں، جہاں لوگ چھوٹی سی افواہ پر بھی گھروں پر دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں میں خاص طور پر اتنا ڈرایا گیا ہے کہ لوگ سفر کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ارے نہیں، اب ایسے حالات ہو جائیں گے، ہم ٹرین کا سفر نہیں کریں گے، فلاں جگہ نہ جائیں۔ اتنے ڈر کے باوجود، ڈر تو تمہارے اندر پھیلایا گیا، خوف تمہارے اندر لایا گیا، لیکن جانتے ہو ان کے پاکھنڈیوں کی باتوں کو سنا کبھی؟ یہ گوفے میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان بن سکتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور نہ ہی اس کرسی کی لالچ میں ہم دوڑے بھاگ رہے ہیں۔ جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے اس کرسی کی حاجت نہیں، لیکن دلوں کا خوف یہ بتاتا ہے، ان کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اگلے سال آنے والے ان کے لیے ہو سکتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا ڈر صحیح فرما دے۔ عزیزان گرامی وقار، ہر آنے والا دن تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ مت، بے قرار مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تب پھر تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی زندگی آ جائے تمہارے، اور ایمان نہ ہو، ایمان کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھو۔ آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی، سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں۔ اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید۔ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آ جاؤ اس دربار میں، اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتن کہا گیا ہے۔ حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ یہی تو بریلی کا مزاج ہے۔ کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔